بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئلٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا علی مشکل کشا، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ ساتھ ہی دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی، یا علی، میری بیوی مجھ سے ہر وقت لڑتی رہتی ہے، ہر وقت میرے ساتھ بحث کرتی رہتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے، مجھے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں جن پر میں عمل کروں اور میری بیوی میری عزت کرنے لگ جائے، میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا بند کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے سوال کرنے والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بندے، غصہ کرنے والے لوگ جلد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر بندہ غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ کو پسند، نہ اس کے نبی کو پسند، اور نہ اس کی مخلوق کو پسند۔ غصہ اس سلگتی تیلی کی مانند ہے جو تیلی دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم، سکون سے محروم، غصہ کرنے والا شخص آرام سے محروم۔ میرے بھائیو، اگر لمبی عمر چاہتے ہو، چین اور سکون والی عمر چاہتے ہو، تو خدا را غصہ کبھی نہ کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھنا، انشاءاللہ تم لمبی عمر پاؤ گے۔ فرمایا، دوسرا شخص جو آوارہ کتے کی طرح اپنی نظروں کو گھماتا رہتا ہے، بد نظری کرتا رہتا ہے، فرمایا ایسا شخص بھی جلد مر جاتا ہے۔ جو بندہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، یہ بندہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ یہ بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے، موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے یہ بندہ جیسے ہی ان لذتوں کو پانے کے قریب ہوتا ہے، حرام کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی خواہشات اس کو بدترین موت کے منہ میں ڈال دیتی ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ بھی جلد مر جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں، عرش کا رب بڑی بڑی خوشیوں کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی خوشیاں قربان کر کے لوگوں کو خوشیاں پہنچاتے ہیں، جو مخلوق خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا کرنے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی کوفت محسوس نہیں ہوتی، الٹا ان کو سکون ملتا ہے، ان کو چین ملتا ہے، ان کو قرار ملتا ہے۔ فرمایا، اس طرح کے لوگ لمبی عمر پاتے ہیں، ان کی عمر میں رب کریم برکتیں ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیو، فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھا کرو۔ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، اگر احساس مر جائے تو پورا معاشرہ مر جاتا ہے۔ اس شخص کا تو اسی دن جنازہ اٹھ گیا تھا
جس دن اس کے احساس کا چراغ بجھا تھا۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں رب کریم ان کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، یا علی مجھے بھی کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں، میری بیوی میری عزت نہیں کرتی، میرے بھی سوال کا جواب دے۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، بندے اگر وہ تیری عزت نہیں کرتی تو اس کی عزت کرنا شروع کر دے۔ جب تو اس کی عزت کرنا شروع کر دے گا تو ایک دن آئے گا وہ دل سے تیری عزت کرنا شروع کر دے گی۔ ایک دن آئے گا اس کے دل میں احساس کا چراغ جلے گا، اس کو اپنے کیے پر پشیمانی ہوگی، پھر تیری عزت بڑھے گی، پھر تیرا مقام بڑھے گا۔ اگر وہ تیرے ساتھ برا برتاؤ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دے۔ ایک دن آئے گا وہ دل سے تیری عزت کرے گی، دل سے تجھے پیار کرے گی، دل سے تجھے محبت دے گی۔ ریئلٹی آف اسلام کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔